الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل جو آپ کو محتاجی، غریبی، یتیمی سے دور کر دے گا۔ یہ عمل بہت ہی خاص ہے، تو آج کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں افطاری کے وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں ہر دعا قبول کی جاتی ہے، اور اگر اس میں بندہ تہے دل کے ساتھ رب کے حضور میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک تو ہے ہی برکتوں والا مہینہ، اور اس کی تو ہر گھڑی ہی رحمتوں اور برکتوں والی ہے۔ تو جو کوئی ماہ رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ دعائیں مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کثرت کے ساتھ ہی اسے عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ وہ رحیم رب، وہ غفور رب اپنے بندے کے لیے ہر دعا، ہر حاجت کو آسان کر دیتا ہے۔ کیونکہ ماہ رمضان جو کہ اپنی عظمتوں، برکتوں، رحمتوں، مغفرت و فضیلت کے اعتبار سے تمام دوسرے مہینوں سے ممتاز ہے، اور یہی وہ ماہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ماہ رمضان کی فضیلت و اہمیت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے ہی اس کی تیاری شروع فرما دیتے، اور جب رمضان المبارک تشریف لے آتا تو آپ کی عبادت و ریاضت، ذکر و دعا اور تلاوت قرآن میں عام دنوں کی نسبت کافی اضافہ ہو جاتا تھا۔ تو رمضان المبارک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف معمولات رہتے کہ جب رمضان کا مقدس مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ سایہ فگن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو مبارکباد اور خوشخبری دیتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس برکت والا مہینہ آ چکا ہے، اللہ پاک نے تم پر اس کے روزے فرض فرمائے ہیں، اور تمہارے لیے مہینے کا قیام یعنی نماز تراویح سنت ہے۔ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ترین ناظرین، تلاوت قرآن اور صدقہ و خیرات کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ کا حصہ تھا۔ صدقہ و خیرات کا یہ عالم تھا کہ کوئی سوالی در سے خالی نہیں لوٹتا تھا، لیکن ماہ رمضان میں صدقہ و خیرات کی مقدار اور تلاوت قرآن باقی مہینوں کی نسبت اور زیادہ بڑھ جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے، اور رمضان شریف میں جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں آتے تو آپ بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ جبرائیل امین رمضان المبارک کی ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے اور قرآن عظیم کا دور فرماتے تھے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں جس میں ہر گھڑی ہی رحمتوں اور برکتوں والی ہے، تو آپ کے اگر گھر میں آپ کے دروازے پر کوئی فقیر آ جاتا ہے، کوئی محتاج آ جاتا ہے، کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے، تو ہرگز اسے خالی نہ لوٹایا کریں۔ ماہ رمضان المبارک میں جب افطاری کا وقت آتا ہے تو بالکل کھانے پکانے سے جب پکانا وغیرہ ہو تو جلدی سے بنا لیا کریں، کیونکہ افطاری کا وقت تو دعائیں مانگنے کا وقت ہے، اس وقت ہر حاجت، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو جو کوئی ماہ رمضان المبارک میں افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو مانگنا کیا ہے؟ اپنے لیے جنت مانگنی ہے، اپنے لیے جہنم سے پناہ مانگنی ہے، اور اپنے لیے رزق مانگنا ہے، اپنے لیے اس دنیا و آخرت کے لیے سب کچھ مانگ لینا ہے،
جو کچھ چاہیے ہر چیز مانگ لیجئے۔ اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، سب کے لیے دعا مانگا کریں، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے حق میں کوئی دعا قبول ہو تو سب سے پہلے اسے دوسروں کے لیے مانگا کریں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ماہ رمضان المبارک میں ان 2 دنوں میں 10 اور 11 رمضان المبارک افطاری سے آپ نے پہلے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ جب آپ کے ہاتھ میں کھجور ہو تو آپ نے ایک تسبیح آیت کریمہ کی پڑھ لینی ہے۔ ان 2 دنوں میں صرف آپ یہ عمل کریں تو ایک پہلے عشرے کا آخری روزہ اور دوسرے عشرے کا پہلا روزہ، ان دونوں میں افطاری کے وقت آپ نے تمام بہن بھائی ایک تسبیح آیت کریمہ کی پڑھ لیجئے اور کھجور پر دم کر کے کھا لیں۔ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آیت کریمہ یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو آپ نے اس کو کھجور پر دم کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کھجور کو افطاری کر کے کھا لینا ہے۔ جب آپ اس کو افطاری کے بعد کھا لیں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور پھر اپنے رب سے مانگ لیں۔ آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول کرے گا، غیبی مدد ملے گی، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مراد برائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ تو مانگ لیجئے، ماہ رمضان المبارک کی ہر گھڑی ہی رحمتوں بھری ہے، اس میں مومن کی ہر دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ تو رب تعالیٰ سے بے شمار مانگیے، بے انتہا مانگیے، اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کیجئے، نوافل ادا کیجئے اور کثرت کے ساتھ عبادت کیجئے۔ ماہ رمضان المبارک میں سونا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے، روزے دار کی ہر گھڑی ہی عبادت ہے، حتیٰ کہ اس کے منہ کی جو بو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو مجھے مشک سے بھی زیادہ عزیز تر ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا ہے وہ فوری طور پر کمنٹ میں میسج کر دیجئے۔ آپ ملک کے جس حصے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، پاکستان سے، آپ ملک سے باہر جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، فوری طور پر ہمیں کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کا نام خصوصی دعا میں ضرور شامل کیا جائے گا۔ 20 بار درود پاک پڑھ کے ضرور آپ لوگ دعا میں اپنا نام شامل کروائیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کا نام دعا میں شامل بھی کیا جائے گا اور آپ کے لیے خصوصی دعا بھی کی جائے گی۔ اگر آپ ہم سے کوئی مسئلہ ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ فوری طور پر ہمیں کمنٹ کیجئے اور اپنا مسئلہ ہم سے ڈسکس کیجئے، انشاءاللہ العزیز ہماری ٹیم آپ کا میسج ہم تک ضرور پہنچا دے گی۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں اپنا خاص خیال۔